السلام علیکم دوستوں، انسائیڈ وتھ محمد فخر میں خوش آمدید جناب۔ وہ آپ نے نظم تو بڑی پرانی سنی ہوگی، 4 چوہے یا 5 چوہے گھر سے نکلے کرنے چلے شکار، لیکن ہوتا نہیں ہے ایسا۔ بعض دفعہ جو چوہے نکلتے ہیں شکار کرنے وہ خود شکار ہو جاتے ہیں، یا بعض دفعہ ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ان کی واپسی کا امکان بہت ہی زیادہ محدود ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے یہاں پر جناب۔ 4 لوگ تھے، 4 لوگ باہر نکلے، 4 پیارے تھے۔ چاروں کے چاروں نے سوچا کہ جناب یہ موقع ہے ہمیں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کا ہے، اپنا جو پرسنالٹی کرزما ہے اس کو بڑھانے کا ہے، لہٰذا ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ وہ جو ہمارا مربی تھا، ہمارا مرشد تھا، وہ اس وقت کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور لہٰذا ہمیں اس موقع سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لہٰذا راتوں رات یہ جو 4 پیارے تھے انہوں نے اپنے لیے ایک گیم سیٹ کی، اور ایک نئے سیاسی ٹھکانے کے اوپر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالنے کے لیے جو ہے وہ تگودو شروع کی، اور پڑاؤ ڈالنے کی کوشش بھی کی۔ اب جب ان کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ نہیں یار یہ جگہ بھی کچھ زیادہ مناسب نہیں لگتی، تو پھر اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں، کیونکہ وہ جو باقی رہ گئے ہیں 2 جماعتیں، وہاں پر تو ان کے لیے امکانات بہت ہی زیادہ کم ہیں، اور واپسی کا راستہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ واپسی کا جو آپشن ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جہاں پر واپس جانا ہے، جن وجوہات کی بنا پر واپس جانا ہے، وہاں پر تو آلریڈی بڑے زبردست قسم کا فل سٹاپ لگا ہے، اور خطرناک ترین آپریشن ہونے جا رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپشنز ہیں وہ بہت زیادہ محدود ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ شاید یہ وجہ ہے کہ ان کو اب ٹی وی پر آ کر اس بات کا اظہار کرنا پڑا کہ نہیں میں ترین دے نال نہیں گیا، میں تو روٹی کھان گیا تھا۔ اگر اس طرح کی باتیں کرنی ہے تو بھائی کیا فائدہ ہے ایسی سیاست کا؟ محمود مولوی صاحب ہوں یا عمران اسماعیل صاحب اور یا علی زیدی صاحب ہوں یا فواد چودھری صاحب، یہ وہ 4 ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے عمران خان کی ڈوبتی ہوئی کشتی سے چھلانگ لگانے میں سب سے زیادہ تیزی کا مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اسی صورت کے ساتھ، اسی تیزی کے ساتھ جہانگیر ترین کے جہاز میں سواری کرنے کی کوشش کی، اور اب یہ دونوں ٹھکانے انہوں نے چیک کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے ایک نئی کشمکش سے دوچار ہو گئے کہ جناب اب ہم جائیں کہاں۔ ابھی تک ہم نے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ مسلم لیگ نون نے تو دروازے کر لیے ہوئے ہیں بند، اور خاص طور پر فواد چودھری کو تو دے دیا ہے کورا جواب، کیونکہ اس کے لیے خواجہ آصف صاحب نے خود اس بات کا آن ریکارڈ ذکر کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے ایک موجودہ اہم ترین شخصیت ناک سے لکیریں نکال رہا ہے کہ مجھے اپنی پارٹی میں شامل کر لیں، لیکن ہم نے کہہ دیا کہ چل نکل، تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور شخصیت کوئی اور نہیں تھی بلکہ فواد چودھری صاحب ہی تھے۔ اب موجودہ حالات میں استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے ایک نئی جو ایک موومنٹ ہے، یا ایک نیا ان کے بارے میں رائے جو ڈیولپ کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس الیکٹیبلز ہیں، ان کے پاس ووٹرز نہیں ہیں، اور ووٹرز کے بغیر کوئی بھی سیاسی جماعت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دوسرا ان پر اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف پنجاب کی جماعت ہے، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو یا سندھ ہو، ادھر ان کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ تیسرا ان کے اوپر اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ جلد بازی کے اندر اس پارٹی کو بنایا گیا، لیکن جو اس سے فوائد حاصل کرنے تھے وہ فوائد حاصل نہیں ہو رہے، اور فیصلہ سازوں کو واپس پلٹ کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف ہی جانا پڑ رہا ہے۔ اور یہی وہ موضوع ہے جس کے اوپر محمود مولوی صاحب نے ایک ٹی وی ٹاک شو کے اندر اس کا اظہار خیال کیا، اور انہیں واضح الفاظ میں اس بات کا ذکر کیا کہ جناب ہم نے، یعنی یہ جو 4 لوگ ہیں، انہوں نے ابھی تک استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ نہیں کیا۔ ان سے سوال پوچھا گیا جناب اگر آپ نے فیصلہ نہیں کیا تو اتنے کی کرن گئے سو؟ موسم تو ہے ایسا جہاں پر مینگوز اویلیبل ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کہیں آپ یہ جو ہے آم شام ٹیسٹ کرنے تو نہیں چلے گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہم تو ویسے ہی ہماری دوستی ہے، تعلق ہے، ہم ملنے چلے گئے۔ تو بھائی پارٹی لانچ ہو رہی ہے، آپ ہال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملنے چلے گئے تھے، اس طرح تو نہیں ہوتا، سیاست کے اندر اس طرح کے طریقہ کار نہیں ہوتے۔ پھر جو واپسی کے حوالے سے ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ عمران خان صاحب کے پاس واپس جانے کے لیے تیار ہیں؟ تو جواب وہی تھا ڈپلومیٹک کہ جناب ابھی اس کا فیصلہ نہیں کیا، حالانکہ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت پنجاب اور سندھ میں تو برے طریقے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ صرف خیبر پختونخوا بچا تھا، خیبر پختونخوا تھا جہاں پر ہم نے پنجاب اور سندھ جیسا
کریک ڈاؤن ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. آلدو کہ وہاں پہ ریڈیو پاکستان کو جلایا گیا, قلعہ بالا حصار پر جو ہے حملہ کیا گیا, بہت سارے جو اہم چیزیں تھیں ان کو اٹھا کر ندی نالوں میں پھینکا گیا. بہت سارے ایسے مناظر ہیں جو سوشل میڈیا پر موجود بھی ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ حالات کی سنگینی کیسے تھی. وہاں پر اس طرح کی ویڈیو بھی اویلیبل تھی کہ کسی جوان سے ایک اس کی جو رائفل ہے اس کو چھین کر فائرنگ کی گئی. اس طرح کی بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پر اویلیبل ہیں. لیکن جس طرح سے پنجاب سے لوگوں نے ایک دم دڑکی لگائی پاکستان تحریک انصاف سے, اس طرح کے مناظر ہمیں خیبر پختونخوا میں دیکھنے کو نہیں ملے. ابھی تک یہاں پر کسی بڑے رہنما نے کھلے عام پارٹی سے بغاوت کا اعلان نہیں کیا. آلدو پاکستان تحریک انصاف کی جو گراؤنڈز ہیں وہ یقینی طور پر خیبر پختونخوا میں موجود بھی ہیں, اور یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر عمران خان صاحب کی جماعت نے دوسری مرتبہ گورنمنٹ بنائی, کیونکہ خیبر پختونخوا میں جو ایک جماعت ایک مرتبہ گورنمنٹ بنا لیتی ہے اس کو دوسری مرتبہ موقع نہیں ملتا. لیکن عمران خان صاحب کی جماعت نے یہاں پر روایت کو توڑا. پھر یہ 9 مئی ہو گیا, اور 9 مئی کے بعد پنجاب اور سندھ کے اندر یہ چیز دیکھنے کو ملی کہ وہاں پر عمران خان صاحب کی جماعت میں لوٹ سیل لگ گئی کہ ہر ایک بندہ اٹھتا تھا اور وہ کہتا تھا جی ٹاٹا بائی بائی, یا میں سیاست سے ریٹائر ہو رہا ہوں یا میں عمران خان کی جماعت کا ساتھ چھوڑا ہوں. خیبر پختونخوا میں ایسا نہیں ہوا, اور یہ ایک بڑا واقعہ ہے. اس کے حوالے سے کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جیسے ہی 9 مئی ہوا تو اس کے بعد خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی سیاسی شخصیات جن کو ہیڈ کر رہے ہیں پرویز خٹک صاحب, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کو یقین دہانی کرائی کہ جناب ہم عمران خان کی جماعت یا عمران خان کی سیاست سے اظہار لا تعلقی کر دیں گے, لیکن جو ہے فوری طور پر ہمارے لیے پارٹی چھوڑنا ممکن نہیں ہوگا. آپ ہمیں کچھ ٹائم دے دیں اور اس کے بعد ہم یہ باضابطہ طور پر اعلان بھی کر دیں گے, اور اس کے لیے شاید ہم ایک نئی سیاسی جماعت بنا لیں کم از کم خیبر پختونخوا کی حد تک. یہ بات پرویز خٹک صاحب نے آن ریکارڈ یہ بات ان کو کہی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو. اور پھر آج سے 2 دن پہلے پرویز خٹک صاحب نے ایک جو ان کے حوالے سے روزنامہ دنیا کے اندر ایک خبر شائع ہوئی تھی, اور ایک تقریب کے اندر, ایک پولیٹیکل تقریب کے اندر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پرویز خٹک نے برملا انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ آج پاکستان تحریک انصاف جن حالات کا شکار ہے اس کی وجہ عمران خان کا رویہ ہے. عمران خان اگر اتنا اگریسو رویہ, اتنا جارحانہ رویہ, اتنا ایکسٹریمسٹ رویہ اختیار نہ کرتے تو شاید آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز خٹک نے اس بات کو تسلیم کیا کہ عمران خان کے طرز سیاست کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اس مشکل کا شکار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایگریمنٹ پرویز خٹک صاحب کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو کیا گیا, پرویز خٹک صاحب اس ایگریمنٹ کے اوپر کسی نہ کسی لیول کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان کے پاس ابھی کوئی جواز ایسا نہیں مل رہا یا وہ ایسے کوئی حالات نہیں دیکھ پا رہے, کیونکہ ان کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے. اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کا وہ سپورٹ اور ووٹ جو خیبر پختونخوا میں موجود ہے اس کو وہ اپنے آپ سے ڈس ایسوسیٹ کیسے کریں, یا ڈس ایسوسیٹ کرنے کے نتیجے میں جو ایک پولیٹیکل ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ اس کو کیسے حاصل کریں, یہ ان کے پاس ابھی تک اس کا آپشن ہی ہے. ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب یا عمران خان کی جماعت سے خود کو الگ بھی کریں, لیکن پی ٹی آئی کے ووٹر کو اپنے ساتھ انگیج بھی کریں. یہ ان کے لیے ایک ون ون سچویشن ہوگی, لیکن اس کے لیے جو پاپڑ ہیں وہ ابھی تک پرویز خٹک صاحب بیلتے ہوئے نظر نہیں آئے. لہٰذا وہ جو یقین دہانی پرویز خٹک اور اسد کیسر کی طرف سے کرائی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کو, وہ یقین دہانی پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ابھی تک, جس پر اس بات کا خاصی حد تک امکان ہے کہ جس طرح کا کریک ڈاؤن پنجاب میں دیکھا گیا پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کے خلاف, کہ ایک بندہ پکڑا گیا, جیسے ہی اس کی ضمانت ہوتی تھی پھر گرفتار کر لیا جاتا تھا, پھر پکڑا جاتا تھا, پھر ضمانت ہوتی تھی, پھر گرفتار کر لیا جاتا تھا. اس طرح کے سیکوینس چلے, خاصی دیر تک چلتے رہے. خیبر پختونخوا کے اندر یہ مناظر دیکھنے کو نہیں ملے. اب اس بات کے کچھ اشارے مل رہے ہیں دونوں طرف سے, خیبر پختونخوا کی جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے بھی اور دوسری طرف سے بھی, کہ اب جو تھے نا یہ جو تھوڑا سا نرم رویہ تھا وہ ختم ہونے جا رہا ہے, کیونکہ وہ جو انتظار تھا, وہ جو صبر تھا وہ ختم ہوتے جا رہا ہے, وہ صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہوتا جا رہا ہے. لہٰذا اب ہوگا ایکشن.
خیبر پختونخوا میں بھی ہو جائے گا ایکشن اور وہاں پر بھی اب ہونے جا رہی ہیں گرفتاریاں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیب اور دیگر تحقیقاتی ادارے بھی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ پی ٹی آئی کے 9 سالہ دور کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں، اور بڑے ان کا یہ ماننا ہے کہ بڑے لمبے چوڑے جو ہے نا وہ کیسز یہاں سے نکلنے ہیں، اور اس حوالے سے بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ سابق چیف منسٹر کے پی محمود خان صاحب یہ ان کے ساتھ 2 سیشن ہو چکے ہیں، 2 سیشن محمود خان صاحب کے ساتھ تحقیقاتی اداروں کے، اور ان سیشنز کے اندر محمود خان صاحب نے بڑے زبردست قسم کی انفارمیشن دی ہے۔ اب ریکارڈ کا یہ جو معائنہ کیا جا رہا ہے یہ ان کے بیانات کی روشنی میں کیا جا رہا ہے، ان کی طرف سے دی جانے والی انفارمیشن کی روشنی میں کیا جا رہا ہے، لہٰذا محمود خان صاحب بھی بہت جلد آپ کو ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں پر وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں انکشافات کریں گے کہ کس کس طریقے سے جو کے پی کے فنڈز ہیں ان کو یوٹیلائز کیا گیا، کس کس طریقے سے لانگ مارچز کے اندر ان کو یوٹیلائز کیا گیا، اور اس سے بڑھ کر یہ جو 30,000 سوشل میڈیا واریئرز بھرتی کیے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 25,000 ہزار روپے ماہانہ کے اوپر، جن کا کام یہ تھا کہ وہ جناب یہ جو پیڈ ٹرولز ہیں وہ کریں گے اور پوسٹ شیئرز کریں گے، ٹرینڈ سازی کریں گے، تو ان کے لیے جو پیسے ہیں وہ کس کس حکومت سے جا رہے تھے۔ اور اس حوالے سے فیاض الحسن چوہان صاحب نے مالک صاحب کے شو کے اندر زبردست قسم کا انہوں نے بھی انکشاف کیا، انہوں نے بالکل اسی حوالے سے ذکر کیا ہے کہ جناب یہ باقی باتیں تو چھوڑیں، صرف آپ یہاں سے تحقیقات کا آغاز کر رہے ہیں کہ 30,000 بندہ ہے، 30,000 نوجوان ہیں جس کو 25,000 روپے مہینہ مل رہا ہے۔ یہ جو 25,000 روپے مہینہ 30,000 لوگوں کو مل رہا ہے یہ اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی ہے پر منتھ۔ پی ٹی آئی کے پاس یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں ان لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے، یا ان کی تنخواہیں کون ادا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب اس سے آپ تحقیقات کا آغاز شروع کر دیں اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو فورن فنڈنگ ہے یہ کیوں ہو رہی تھی، کس طریقے سے ہو رہی تھی، پھر آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جو چندہ مہم چلتی ہے یہ کیوں چلتی ہے، کیسے چلتی ہے، پھر آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹکٹوں کے عوض جو پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں یہ کہاں پر خرچ ہوتے ہیں، کس طریقے سے خرچ ہوتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت کا واحد ایک جو ہے ٹول وہ یہ ہے کہ جناب پیسے اکٹھے کرنے ہیں اور سوشل میڈیا پر خرچ کرنے ہیں۔ تیسرا کوئی معاملہ جنہوں نے کہا جی سیاست ہم خود ہی کر لیں گے، سیاست کی فکر نہیں کرنی، ہم نے صرف امیج بلڈنگ پر فوکس کرنا ہے۔ یہ عمران خان کا واحد ایک نکاتی ایجنڈا ہے جس کے اوپر وہ کام کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا فیصلہ کرنے والے ابھی تک سمپل یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہواؤں کا رخ کیسا ہے۔ پرویز خٹک صاحب بھی یہی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہواؤں کا رخ کیسا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ کیا عمران خان واقعتاً گرفتار ہوں گے؟ کیا عمران خان کی گرفتاری کے بعد نااہلی ہوگی؟ کیا نااہلی سے پہلے گرفتاری ہوگی اور گرفتاری سے پہلے نااہلی ہوگی؟ عمران خان کے خلاف مقدمہ فوجی عدالت میں چلے گا یا نہیں چلے گا؟ فوجی عدالت میں چلے گا تو پھر کیا سین بنے گا؟ اس طرح کی چیزوں کو وہ مد نظر رکھ کر وہ اور شاہ محمود قریشی دونوں ہی درک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں نے یوں کر کے اپنی دوربینیں فٹ کی ہوئی ہیں عمران خان کی طرف۔ جیسے ہی عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے عمران خان دائیں بائیں ہوتے ہیں، یوں چٹکی بجاتے پی ٹی آئی کے اوپر وراثت کی ایسی لڑائی چلے گی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے۔ اس وقت یہ جو 2 پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے درمیان جو رسہ کشی ہے وہی اس بات کا تعین کرے گی کہ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ اس کا مستقبل جڑا ہے عمران خان صاحب سے، اور عمران خان کا مستقبل جڑا ہوا ہے ان کے اگریسو بیانیے سے پسپائی پر، جو وہ پیچھے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور نہ ہی وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں۔ البتہ پرویز خٹک صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب دونوں کے لیے جو وقت ہے وہ شاید ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، ان کو جلد فوری طور پر کوئی نہ کوئی فیصلے لینا پڑیں گے، اور یہی حال ہے ان 4 پیاروں کا جو تیز رفتاری سے کشتی سے چھلانگ تو لگا دی لیکن ابھی تک اس بات کا یقین نہیں کر پائے کہ ان کا یہ فیصلہ درست تھا یا وہ فیصلہ درست تھا کہ ہم استحکام پاکستان پارٹی میں جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کچھ اور گو مگو کی کیفیت باقی ہے جو میرا خیال ہے کہ بہت جلد دور ہونی چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔